نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور کروڑا کروڑ درود و سلام اور نعتوں کے سب گلدستے حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد محترم معزز سامعین کرام لائق عزت تکریم حضرات گرامی آج جن نفوس قدسیہ کا ذکر میں نے کرنا میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور معافی بھی مانگتا ہوں کہ ہمارے یہ منہ اس قابل نہیں کہ ان نفوس قدسیہ کا ذکر بھی ان زبانوں سے کیا جائے جن کی تطہیر اور طہارت کو میرے رب نے قرآن میں یوں بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے آل نبی آپ کو اتنا ستھرا کر دے جیسا آپ کی شان کے لائق ہے جس قوم کو جس خاندان کو اللہ نے ستھرا کیا ہو ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم ان کا نام بھی اپنی زبانوں سے لے سکیں معافی کے طلبگار ہوتے ہوئے کہ اے میرے مالک اس نیت کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کا نام لیتے ہیں کہ ان کے ناموں کی برکت سے اللہ ہماری زبان بھی پاک کر دے ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے فاتح کربلا سید الشہداء امام پیکر صبر و رضا استقامت کا وہ پہاڑ کہ جن کے سامنے خاندان کے سارے پیاروں کو شہید کر دیا گیا لیکن لفظ شکوہ اور زبان پر ان کے کوئی شکوے کا لفظ نہ آیا حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود میں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو اپنے سینہ اقدس سے لگا کر تجلیات کے سارے انوار عطا فرمائے اور اپنی زبان مبارک سے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کا نام
حسین میرے سرکار نے رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ اقدس سے لگنے والے امام حسین پاک رضی اللہ عنہ پھر ساری زندگی نانا جان کے ساتھ ہی چمٹے رہے۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بچپن میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لگ کر چلتا تھا کہ جیسے صحرا میں اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے چپک کے چلتا ہے، کہیں بیابان میں بچھڑ نہ جائے، ایسے ہی میں اپنے نبی کے ساتھ چپک کر چلا کرتا تھا۔ تو یہ شرف ملا حسین اور حسین کے والد گرامی مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو کہ سرور کونین کے وجود سے سب سے زیادہ اگر برکتیں ملی ہے تو مولا کائنات کو یا ان کے شہزادوں کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ اسی طرح سے یہ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان کہی اور اقامت کہی اور ان کا نام حسن رکھا اور ان کا عقیقہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ان دونوں شہزادوں کو چوما بھی کرتے تھے اور ان کو سونگھا بھی کرتے تھے اور فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ریحانۃ الرسول کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشبو اور سرکار کے پھول ہیں، تو یہ ان کا لقب ہے۔ اہل بیت اطہار کے جن کی عظمتوں پر قرآن مجید کی ایک نہیں متعدد آیتیں اس بات پر گواہ کہ رب کریم نے اس خاندان کو اتنا ستھرا کر دیا کہ جو اس خاندان کا نام بھی لیتا ہے اللہ ان کے ناموں کی برکت سے اس کے دل کو بھی پاک کر دیتا۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے بلا تفریق تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی محبت کرتے اور بلا تفریق اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے۔ ایسا نہیں کہ صرف 10 دنوں میں امام حسین کا ذکر کیا جائے، تم تو رمضان اور شوال میں بھی کہو تو سنیوں کی مسجدوں میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہوتا۔ ہم تو پورے سال ہی امام حسین کا ذکر کرنے والے، اور صرف امام حسین ہی کا ذکر نہیں بلکہ امام حسین سے پہلے ہم امام حسن کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر اگر نہ ملے تو سنیوں کی مجلسوں میں آ جاؤ تو وہاں پر امام حسن کا ذکر ملے گا کہ محرم الحرام کی یہ محفلیں آجک سے یہ جماعت کی طرف سے ایک زمانے سے جاری ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سال ہمارا گزرا ہو کہ جس میں امام حسن کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ الحمدللہ ہر سال حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا، اور اسی طرح سے حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں چمن مصطفیٰ کے پھول ہیں، سیدہ زہرا کی دونوں کھلتی کلیاں ہیں، اور باغ علی کے یہ دونوں چمکتے دمکتے آفتاب و مہتاب ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ اپنے بچپن میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے اور حضور سرور کونین کی خدمت میں بیٹھا کرتے۔ کون کہتا کہ یزید بڑا اچھا انسان تھا، اس کو جب اقتدار نصیب ہوا تو اس نے شرابیں پی اور شرابوں کو عام کیا، اللہ کے حلال کردہ کو اس نے حرام کیا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو اس نے حلال جانا۔ لیکن امام حسین کی اگر بات کی جائے تو باغ زہرا کا جب دروازہ کھلتا تھا وہ تو مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا۔ امام حسین جب تشریف لاتے تھے تو کہاں پر تشریف لاتے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ آپ کہہ لیں کہ مسجد نبوی شریف ان کا اوڑھنا بھی تھا، ان کا بچھونا بھی تھا، ان کا کھلونا بھی تھا۔ حضرت امام حسین پاک رہتے ہی مسجد نبوی شریف میں تھے، اور مزے کی بات تو یہ ہوتی کہ جو نواسا اپنے نانا سے بہت ہلا ہو اور نواسا اسی نانا سے یا پوتا اسی دادا سے بہت زیادہ ہل جاتا ہے، جو دادا اور نانا پوتے اور نواسے کو جب پیار کرے تو وہ اس سے بہت زیادہ ہل جاتے کہ رات کے وقت میں جب ہمارے بڑے یا میرے والد جیسے گھر میں آتے تو شاید میرے آنے پر بچوں کو وہ خوشی نہ ہو، دادا کے آنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ دادا ساتھ میں ایک تھیلی چاکلیٹ کی بھی لے کر آتے، تو وہ چاکلیٹ کی تھیلی دیکھ کر پوتے بھی دوڑتے ہیں تو نواسے بھی دوڑتے کہ دادا آ گئے، نانا آ گئے۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اپنے نانا کو دیکھ کر دوڑتے تھے تو نانا بھی تو ویسے ہی والہانہ محبت کرتے تھے. اتنی محبت یعنی اتنا کھلا رشتہ ہو گیا تھا امام حسین پاک کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ نانا سجدے میں ہوں تو پشت پر، نانا رکوع میں ہوں تو پشت پر، نانا نماز میں ہوں تو کاندھے پر. تو ایسی محبت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب ہے اور ان کی بیٹی تھیں میرے سرکار کی نواسی، اور ان کا انتقال ہو گیا ماں کا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ لیں اپنی نواسی کو گود میں لے کے. سرکار ہے، شریعت سرکار ہے، سرکار جو کرے وہ شریعت ہے. تو آقا علیہ السلام ایسے اپنی نواسی کو گود میں لے کے نماز پڑھے. جب رکوع میں جانے لگے تو ان کو زمین پر رکھ دیں اور رکوع اور سجدہ کرے، اور جب سجدے سے اٹھے تو پھر دوبارہ ان کو اپنے سینے سے لگا لے. ایسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم محبت فرماتے بچوں اور بچیوں سے. تو جب اپنے نوازوں سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی محبت، اور اتنے زیادہ وہ لوگ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب تھے. تو حضرت امام حسن بھی تشریف لائے، امام حسین بھی تشریف لائے، اور امام حسین آئے تو پشت مبارک پر، اور آقا علیہ السلام نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا کہیں میرا حسین گر نہ جائے. آج لطف اور کرم کی ساری بارش کو حسین اپنے دامن میں اس وقت سمیٹ رہے تھے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ قریب تعلق خدا سے ہوتا. اپنے خدا سے تعلق اور اس کنیکشن کو اگر قریب کرنا ہو تو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ. میرے آقا نے فرمایا کہ بندے اور رب کا سب سے زیادہ قریب تعلق اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا، تو اس وقت اس پر کرم کی بارش ہوتی ہے. تو ایمان سے بتاؤ جب محبوب سجدے میں ہوں تو محبوب پر کیسی بارش ہو رہی ہوگی. اور اس بارش کو آج حسین اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے. یہ تو بات ہوئی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ جاری ہے اور شہزادہ امام حسن پاک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. کبھی چلتے ہیں تو کبھی گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، اور ایسے چلتے ہوئے جب وہ حضور کے قریب آنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خطبے کو روک دیا اور امام حسن کے طرف آقا علیہ السلام بڑے ممبر شریف سے نیچے اتر آئے اور حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور دوبارہ ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور ایسے اپنے دائیں زانوں پر حضرت امام حسن کو بیٹھا دیا. میں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اس چاند کو دیکھ رہے تھے. میرے سرکار کے ان شہزادوں کے جمال کا عالم کیا ہوگا. بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ عابدہ، زاہدہ، طاہرہ، ساجدہ، راکعہ، خاتون جنت اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر نانا جان کی بارگاہ میں، بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. کہنے لگی بابا جان میں نے کبھی اپنے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج اپنے ان دو بیٹوں کے لیے آپ کے دربار میں آئی ہوں، در دولت سے ان کو کچھ عطا کر دیجئے. یہ تو وہ دربار ہے کہ جہاں بن مانگے مراد پا لیتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے نبی نے کبھی کسی کو منع ہی نہیں کیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو سب سے زیادہ قریبی خادم ہیں ان کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی غلامی میں 10 سال رہا، آقا کی خدمت پر میں مامور تھا، لیکن کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں حضور کا خادم ہوں. ہمیشہ تو خدمت حضور ہی پیش کرتے تھے. ہم کیا حضور کی خدمت کرتے ہو، حضور تو ہماری خدمت کرتے تھے. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، بابا جان ان کو کچھ عطا کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آج دریائے کرم جوش پر ہے اور آج میں ان کو وہ چیز عطا کر کے جاؤں گا کہ رہتی دنیا میں وہ یاد باقی رہے گی. فرمایا کہ میں نے اپنا حلم حسن کو عطا کیا اور میں نے اپنا صبر حسین کو عطا کیا.
حلم برداشت ہے. برداشت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سر سے لے کر سینے تک ہوتا ہے کہ انسان اپنے سینے پر برداشت کرتا. اور صبر کا تعلق استقامت اور استقامت کا تعلق قدموں سے ہوتا. حضور کے اس فرمان کے بعد جنہوں نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا تو یہی کہا کہ سر سے سینے تک حسن شبیہ رسول تھے اور سینے سے قدم تک حسین شبیہ مصطفیٰ تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنے یہ دو عظیم جو نعمتیں یعنی وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ان دونوں شہزادوں کے وجود میں سمیٹ دیا گیا تھا کہ آقا دنیا سے پردہ بھی کر جائیں تو تم کو اگر جمال مصطفیٰ دیکھنا ہو حسن حسین کو ایک ساتھ جمع کر لو، جمال مصطفیٰ تمہارے سامنے ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے تھوڑی کہہ رہے تھے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو کہ جس وقت میں آپ نے مکے سے کوفے کا جب ارادہ آپ نے کیا تو جلیل القدر صحابہ وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ شہزادے حسین ہم ہرگز آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کوفے کی جانب سفر کریں. تو ان کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کا یہ جانا درست نہیں یا آپ جو جا رہے یہ غلط ہے، معاذ اللہ کسی نے یہ کہا نہیں اور کہنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا اس حسین کے لیے کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا عرفات کا دن اور آخری خطبہ ہے اور آج میرے سرکار نے وہ گفتگو کرنی ہے کہ اس سے پہلے وہ باتیں نہ ہوئیں اور ان باتوں کو آج اس انداز میں کرنا ہے کہ قیامت تک امت ان باتوں کے ساتھ مضبوطی سے اپنے تعلق کو قائم رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے شمع رسالت کے وہ پروانے کہ جو اپنے نبی کی سواری کی ٹاپوں سے اٹھنے والے جو ریزے اور ذرے ہوتے تھے وہ ان پر بھی لٹتے اور ان پر بھی لوٹتے تھے. آقا علیہ السلام تشریف لائے شمع رسالت کے وہ سارے پروانے اپنے نبی کے گرد جمع ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خطبے کی اہمیت کو پہلے سے اجاگر کر دیا. فرمایا کہ آج ہماری اور تمہاری جو گفتگو ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. صحابہ اکرام غموں میں ڈوب گئے کہ حضور نے اب دنیا سے اپنے جانے کی بات کر دی ہے اور آقا اب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. لا القاکم بعد ھذا، ہو سکتا ہے کہ اب میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. کچھ باتیں میں کر رہا ہوں غور سے سننا. یہ تو اپنے نبی کا خطبہ بھی ایسے سنتے تھے کہ کفار بھی یہ کہتے تھے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید اب ان کے جسموں میں جان نہیں ہے یا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا. اتنے ادب کے ساتھ آج تک کوئی درباری اپنے بادشاہ کے سامنے نہیں بیٹھا جتنے دربار رسول کے درباری اپنے نبی کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. ایسے بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انہوں نے خطبہ سنا اور اس خطبے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری باتوں کا ذکر کیا. اپنی عورتوں سے بھلائی کرنا اور دنیا کی ہوس میں نہ پڑ جانا، دنیا کی غرض میں نہ پڑ جانا، دنیا کی طمع میں نہ پڑ جانا. یہ ساری باتوں کے ساتھ ایک بڑی اہم بات اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو تمہارا یہ قدم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا. فرمایا ایک تو کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، ہمیشہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جب سرکار یہ فرما رہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو جس نبی نے یہ فرمایا نانا کا یہ فرمان تو نواسے نے پھر قرآن کو ایسے مضبوطی سے تھاما کہ یہ سر تن سے جدا بھی ہو جائے، نیزے کی نوک پر بھی لگ جائے. قرآن سے حسین کا تعلق ایسا تھا کہ نیزے پر سر ہے اور اس سر سے اور ان لبوں سے وہاں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا. ایسا قرآن سے تعلق امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا. میں یہی کہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے اگر آپ کو محبت ہے تو قرآن سے محبت کرے. اور جن لوگوں نے ساری زندگی میں کبھی قرآن نہ پڑھا نہ قرآن دیکھا بلکہ اس قرآن کو شک کی نظر سے رکھا اور قرآن میں تحریف اور قرآن کے پاروں پر جنہوں نے اختلاف کیا
وہ کیسے امام حسین سے محبت کر سکتے ہیں؟ کربلا کے خیمے میں بھی اگر آواز آتی تو حسین کے خیمے سے صرف قرآن کی آواز آتی. وہ وہاں پر بھی قرآن مجید ہی پڑھا کر رہے تھے. ایسا کوئی تماشا نہیں جو آج سڑکوں پر لگا، ایسا کچھ بھی نہیں. وہاں پر تہجدیں پڑھی جا رہی تھی، وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. یزیدی تو اپنی تلواروں پہ دھار لگا رہے تھے اور یہ قرآن کی آیتوں سے اپنے لبوں کو معطر کر رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں ایک تو قرآن تمہیں دے کر جا رہا ہوں اور دوسری اپنی آل پاک اہل بیت دے کر جا رہا ہوں. جب تک تم میری آل سے محبت کرتے رہو گے، تم ایمان تو ایمان، تمہارے ایمان کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. اہل بیت کی محبت کو ستون بنا دیا گیا کہ جن کے سینوں میں اہل بیت اطہار کی محبت رہے گی، کبھی بھی ان کے یہ قدم گمراہ نہیں ہو سکتے. تو جن کے دلوں میں حسن اور حسین کی محبت آ جائے تو وہ قدم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو پھر حسین کا قدم کیسے گمراہ ہو سکتا؟ اقتدار کی جنگ تھی، کرسی کا نشہ تھا، عوض کے لیے گئے تھے. کوفے کی سرداری ملے گی، میں نے جسے جنت کی سرداری مل جائے اسے کوفے کی سرداری کا کیا کرنا. تو ان کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہے مانوی چیزیں تھیں، ان کو تو رب کریم نے اور محبوب خدا نے وہ نعمتیں عطا کر دی تھیں. تو حضرت سیدنا امام حسین پاک جس وقت میں کوفے سے، مکے سے جب آپ نے کوفے کا سفر کیا تو وہ صحابہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ شہزادہ حسین آپ مت جائیں. جنہوں نے آپ کے والد سے وفا نہ کی، جنہوں نے آپ کے بھائی حسن سے وفا نہیں کی، وہ آپ سے کیسے وفا کریں گے؟ آپ نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ چلے گئے تو ہم جو اپنے نبی کی خوشبو سونتے ہیں ہم اس خوشبو سے محروم ہو جائیں گے. آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو آنکھوں میں حضور کی یاد تازہ ہو جاتی، آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو حضور کا جمال ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے. آپ تو ہمارے لیے یاد مصطفیٰ ہیں، آپ نہ جائیں وہاں پر. وہ اس وجہ سے اپنی محبت کے مارے وہ امام حسین کو اس لیے روک رہے تھے کہ آپ وہاں نہ جائیں. تو حضرت سیدنا امام حسن جس وقت میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے ان کو ایسے اپنی گود میں بٹھایا. صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ حضور کبھی حسن کے چہرے کو یوں دیکھیں اور کبھی ہماری طرف دیکھیں، پھر حضور امام حسن کے چہرے کو دیکھیں اور ہماری طرف دیکھیں. ہم سمجھ گئے کہ آج آقا اپنے بیٹے حسن کے لیے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسن اور حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے ہیں، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس وقت میں آقا علیہ السلام کے بڑے شہزادے قاسم پردہ فرما گئے، دوسرے شہزادے ابراہیم جب وہ بھی پردہ فرما گئے تو اس پر کفار مکہ یہ کہنے لگے ان شانی اکا هو الابتر. انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب ابتر ہو گئے، مقطوع النسل ہو گئے، اب ان کا ختم ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جائے گا اور ان کا دین، ان کی ملت، ان کا اسلام، ان کا کلمہ، ان کا نام سب جو ہے وہ زمین میں جا ملے گا معاذ اللہ. تو کہا کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے. تو رب کریم نے اس پر قرآن کی آیت اتار دی انک میت وانہم میتون. اگر میرے محبوب دنیا سے جائیں گے تو او بےمانو تم لوگ کون سا زندہ رہو گے، تم لوگ بھی سارے مر جاؤ گے. اور جس وقت میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مقتول نسل ہو گئے معاذ اللہ، اب ان کا خاندان ختم ہو گیا، رب کریم کا وہ جلال اور وہ غیرت رب کی دیکھے کہ محبوب کے لیے جب اس انداز میں بات کی گئی تو رب نے فرمایا ان شانی اکا هو الابتر، کہ محبوب جو آپ کو مقطوع النسل ابتر کہے میں اس کی نسل کو ختم کر دوں گا. باقی رہی نسل مصطفیٰ وہ تو قیامت تک باقی رہے گی، کہیں حسینی میں رہے گی کہیں حسنی میں رہے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دست. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا کہ جتنے بھی زمانے کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا حسب اور نسب ان کے باپ سے ہوتا. اور امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا اور اتنی مضبوط سند کے ساتھ یہ روایت امام حاکم مستدرک میں اس کو نقل کرتے کہ سرور کونین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ سب کے حسب اور نسب ان کے باپ سے ہوتے۔ قرآن مجید میں بھی ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ۔ بچہ پکارا جاتا ہے باپ کے نام کے ساتھ۔ اگر کسی نے اپنے بھائی کا بچہ لے کر بھی پال لیا تو بھائی کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہے کہ اس بچے کو وہ باپ کا نام دے دے۔ باپ کا نام تو وہی ہوگا جو اس کا اصل باپ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں جب حضرت زید آ گئے اور زید نے پرورش پائی رضی اللہ عنہ، تو بعض لوگ حضرت زید کو کہنے لگ گئے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرا حبیب تم میں سے کسی مرد کا والد نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو حضرت زید کے لیے یہ آ گیا۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی بچے ہوتے ان کا حسب اور نسب ان کے باپ سے ہوتا سوائے میری شہزادی فاطمہ الزہرا کے۔ حضور کے جو الفاظ زبان سے نکل جائیں وہی قرآن ہے، وہی فرمان ہے، وہی شریعت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات ہیں۔ میرے سرکار جس کے لیے جو چاہیں جیسا چاہیں وہ حکم فرماتے ہیں۔ رب نے اپنے حبیب کو زبان سے کہنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ محبوب اپنی زبان سے کسی بات کا آرڈر کر دے، دل میں اگر تمنا کر لے تو اللہ قبلے بدل دیتا۔ تو محبوب نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی بچے ہوتے ان کا حسب اور نسب ان کے باپ سے ہوتا سوائے میری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے، کہ فاطمہ کے شکم سے ہونے والے جتنے بھی بچے ہیں ان کا حسب بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی میں ہوں۔ ہاں یہ جو بچے ہیں یہ میرے بیٹے، حسن میرا بیٹا، حسین میرا بیٹا، محسن میرا بیٹا۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے لیے خاص طور پر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو اس حسب اور نسب کے اعتبار سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میرے سرکار کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے کہا فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، محشر میں تمام انساب نسب حسب وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کام آئے گا تو تم کو تمہارا عمل، تمہارا ایمان، تمہاری نیکیاں، تمہارے کار خیر، انسانیت کی خدمت، جو تم نے اس طرح کے کام کیے بھلائی کے، وہ محشر میں تمہارے کام آئیں گے۔ حسب اور نسب پر ناز نہ کرنا۔ پھر قرآن نے کہا اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے جو یہ قوم اور قبیلے بنائے ہیں یہ صرف ایک پہچان کے لیے رکھے گئے کہ جناب یہ پنجابی تو یہ پٹھان تو یہ مہاجر یہ میمن یہ سندھی یہ بلوچی یہ جتنے بھی ہیں یہ صرف ایک تعارف کے لیے رکھے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے رب کی بارگاہ میں وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں یہ چاہتا، ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی مالدار ہے اور پیسوں کی گڈیاں نوٹوں کی تھپیاں ایسے سامنے سجا کر رمضان کے مہینے میں 5-5 ہزار کے نوٹ فقیروں میں بانٹنا شروع کرے تو لوگ اس کی بڑی واہ واہ کرتے، واہ حاجی صاحب واہ کیا آپ نے کمال کر دیا، اتنے پیسے آپ نے بانٹے۔ میں نے کہا یہ واہ واہ آپ کی نہیں، یہ 5000 نوٹ کو سلام ہو رہا۔ آپ اگر خالی آ کر بیٹھ جائے تو کوئی آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ انسان کو اگر اپنی قدر کا پتہ کرنا ہو نا تو تنہائی میں بیٹھ کر صرف اتنا کہے۔ صوفیہ اکرام عطا اللہ ابن سکندری رحمت اللہ علیہ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی یہ لوگ فرماتے، یہ صوفیہ کی بولی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ رب کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لینا تمہارے دل میں خدا کے لیے کیا عزت ہے۔ جتنی عزت تم نے اپنے دل میں خدا کے لیے رکھی ہے اتنی ہی عزت رب کی بارگاہ میں تمہاری ہوگی۔ یہ صوفیہ نے واضح طور پر فتویٰ جاری کر دیا۔ تو حسب اور نسب یہ جتنے بھی یہ سارے صرف دنیا کے لیے ہیں، تعارف کے لیے۔ رب کی بارگاہ میں تو سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔
اس لیے کہ سارا جہاں تو متقی بنا، ایک ابو بکر اے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سارا جہاں متقی ہے، پورے جہاں میں اتقا صرف ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ تو سب سے زیادہ عزت ان کے لیے جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے، امام حاکم نے پھر دوبارہ حدیث کو اپنے پاس محفوظ کیا مستدرک میں، اور فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی حسب اور نسب ہیں ان کا تعلق دنیا میں اور دنیا کے ساتھ ہی وہ سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، وہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب دنیا میں بھی اعلیٰ ہے اور محشر میں بھی میرا یہ رشتہ قائم رہے گا، حسن سے بھی رہے گا، حسین سے بھی رہے گا، تمام اہل بیت سے رہے گا، سادات کرام کا یہ رشتہ جو ہے ان کے جد اعلیٰ کے ساتھ یہ قائم رہے گا۔ یہ حضور کے نسب شریف کی یہ ایک خاصیت ہے کہ جو رب کریم نے اپنے محبوب کو یہ نسب عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زان و مبارک پر امام حسن ہے، اور آج میرے سرکار نے فرمایا، خود تو سرکار کبھی یوں فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں تمام بنی آدم کا سید ہوں، میں تمام بنی آدم کا میں سید ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پر فخر نہیں، مجھے اس پر فخر نہیں۔ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ محشر کے دن وہ جو سارے معاملات ہوں گے، لوگوں کے مقدر کے فیصلے میرے ہاتھ میں ہوں گے، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ میری نظر جس پر پڑے گی اس کی شفاعت ہوگی اور وہ بخشا جائے گا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اس لیے کہ تم کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تو بہت چھوٹی سی ہیں، ہمارے رتبے تو اس سے بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، انا سید، میں پورے جہاں کا سید ہوں، اور آج سرور کونین حسن کے لیے فرماتے ہیں، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا بھی سارے جہاں کا سید ہے، میرا یہ بیٹا سارے جہاں کا سید ہے۔ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میں نے کہا یہ آیا امام حسن کے لیے حضور کا فرمان کہ جس وقت میں دو مسلمان گروہوں کی آپس میں تلواریں اٹھیں گی اور ان قریب ہوگا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں، ایسے وقت میں میرا حسن ان دونوں مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ بہت بڑی ڈیوٹی امام حسن کے سر پر میرے سرکار نے بچپن میں دے دی، کیونکہ آقا نے فرمایا سید القومی خادمہم، قوم کا سید ان کا خادم ہوتا، قوم کا سید ان کا خادم ہوتا۔ حسن ابھی تو آپ حضور کے زانوں پر ہیں، تم دیکھ رہو یہ زانوں پر ہے، یہ تو ملتوں کو سنوارنے والا ہوگا، مسلمانوں کی ملتوں کو جوڑے گا اور ان میں یہ صلح کرائے گا۔ اور جس وقت میں وہ وقت آیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امام حسن نے ایسے جو ہے وہ خلافت پیش کی سجی ہوئی، اور نہ صرف خلافت پیش کی بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر ان کی بیعت بھی کی۔ کسی نے کہا کیا شام کی زمین سے، دمشق کے علاقے سے کیا ڈر گئے، بنی امیہ سے کیا خوف ہو گیا جو آپ نے ان کو یہ خلافت ان کے سپرد کر دی؟ امام حسن نے فرمایا کہ میرا ایک اشارہ ہو تو میرے چاہنے والے اس دھرتی کو پاش پاش کر دیں گے۔ ہم آل رسول ہیں اور میری رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہے، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن میں کیا کروں، بچپن میں ہی نانا نے ہمارے مقدر کے فیصلے سنا دیے تھے کہ حسن جو ہے وہ زہر کے ساتھ جام شہادت نوش کرے گا، اور حسین بھائی کے لیے تو نانا جان نے پہلے ہی فرما دیا کہ ابھی جبریل میری بارگاہ میں آئے اور انہوں نے یہ شیشی مجھ کو دی، ایک بوتل تھی اس میں مٹی تھی، آقا علیہ السلام نے اس کو سونگا بھی۔ جبریل ہمیشہ وہی لاتے تھے، آج جبریل مٹی لے کر آئے تھے، اور یہ مٹی کسی عام زمین کی نہیں تھی بلکہ یہ شہادت کا امام حسین کی مٹی تھی۔ اور اپنی چچی ام الفضل کو آقا علیہ السلام نے وہ مٹی دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا
کہ جس روز یہ مٹی خون ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ ہماری تقدیروں کے فیصلے تو ہمارے نانا جان نے ہمارے بچپن میں ہی سنا دیے تھے، تو آپ نے ان کی خلافت ان کو دی، اور خلافت دینے کے بعد پھر یہ اس زمانے کا طریقہ تھا کہ جس کو خلافت دی جاتی تھی اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ میں دل سے اب آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرتا ہوں۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے پھر ان کے ہاتھ پر خلافت دے کر بیعت بھی کی۔ 7 مہینے تقریباً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ خلافت کا یہ سلسلہ رہا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا جو نظام ہے وہ تقریباً 30 سال رہے گا۔ تو ان 30 سال کو چاروں صحابہ کی زندگیاں اور اس میں 7 مہینے جب امام حسن کے شامل کریں تو یہ 30 سال اس میں مکمل ہو جاتے۔ تو امام حسن نے جب بیعت کی تو اس پر بھی کسی نے کہا کہ آپ نے امیر معاویہ کی جو ہے وہ بیعت کر لی بڑی حیرت سے، تو آپ نے بڑے تسلی سے جواب دیا، کیونکہ حکمت تو اس خاندان سے بڑھتی ہے جو لوگوں کو حکیمانہ فیصلے سنائے۔ حضور جن کو اپنے سینوں سے، حضور اپنے دست کرم سے نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان مبارک میں جتنے راز رکھے تھے، جس وقت بھی یہ دونوں شہزادے بھوکے اور پیاسے ہوتے حضور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دیتے، اور یہ سارے حکمت کے جتنے بھی دریا اور چشم علم کے وہ حضور اپنی زبان مبارک سے عطا کر دی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ایسے سینے سے لگایا، عربی زبان عطا کر دی۔ سلمان فارسی فارس سے آئے، عربی نہیں آتی، جب وہ عربی بولے تو صحابہ مسکرانے لگتے، تو انہوں نے اپنی شکایت کی کہ حضور میں جب بولتا ہوں تو یہ ہنستے، کہنا آ سلمان تجھے میں آج عربی کا استاذ بنا دوں۔ سینے سے لگایا اور سلمان فارسی پھر عربی کے معلم بن گئے۔ تو جن کو ایک ایک مرتبہ سینے سے لگا کر آقا ایسے عطا کرے کہ وہ آ کر شکوہ کرے، ابو ہریرہ کے اتنا کچا حافظہ، ایک حدیث سن کے باہر نکلتا ہوں تو یاد نہیں رہتی، فرمایا اچھا، ایسے کر کے چادر میں ڈالا، فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے لگائی، کہتے وہ دن اور آج کا جو بات بھی حضور سے سنتا ہوں اب بھولتا ہی نہیں۔ تو جیسے حضور نے ایسے غلاموں کو سب کو عطا کیا، تو ایمان سے بتاؤ کہ جن کی منہ میں حضور نے اپنی زبان ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ رکھی ہو تو حضور نے ان کو کیا کچھ عطا نہ کیا ہوگا۔ امام حسن کو بھی عطا کیا، امام حسین کو بھی عطا کیا۔ تو حکمت کے یہ سمندر نے آج جواب یہ دیا کہ نہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے معاویہ کی بیعت کیوں کر لی، تو سنو، ابو بکر کیا صحابی نہیں، عمر کیا صحابی نہیں، عثمان کیا صحابی نہیں؟ جب ان 3 صحابیوں کے ہاتھ پر میرے والد فاتح خیبر حیدر کرار نے جب ان 3 کی بیعت کی تھی تو معاویہ بھی صحابی ہے، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ اس وجہ سے امام حسن کا ذکر ہوتے ہوئے نہ ہوتا ہے، تو میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ سنیوں کی محفلوں میں، سنیوں کی مجلسوں میں آؤ، انشاءاللہ امام حسین کا ذکر بھی ملے گا اور ساتھ میں امام حسن کا بھی ذکر ملے گا۔ ہم جتنی محبت امام حسین پاک سے کرتے ہیں ہم اتنی محبت امام حسن سے بھی کرتے۔ امام حسن کی محبت ہو کہ امام حسین کی، اس لیے کہ کچھ معاملات اس طرح کے ہو گئے، یعنی یہ محبتوں کے یہ تقاضے، میں ایک لفظ کہتا ہوں اور وہ یہ کہ محبت کرو تو سیاسی محبت نہیں کرو کہ کسی امام کے 4 بیٹے تو 2 سے محبت 2 سے نہیں، کسی امام کے 7 بیٹے تو 3 سے محبت 4 سے نہیں، کہنے ان 4 سے محبت کیوں نہیں، کہنے ان کے نام ابو بکر، عمر، عثمان۔ تو یہ جو محبتوں کے معاملات، اس میں کون سی سیاست آ گئی؟ جب اہل بیت ہے تو سب اہل بیت، سید ہے، آل رسول ہے، خواہ حسنی ہو کہ حسینی، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، جتنے بھی امام ہیں ہم ان تمام اماموں سے محبت کرتے ہیں۔ دمشق کی میں آپ کو بات بتاؤں، اہل شام دمشق، میں ابھی 1 ہفتے پہلے میں دمشق میں تھا، میں شام میں تھا، اور تمام اہل بیت اطہار کے مزارات پر میں نے حاضری دی۔ تو جس وقت میں ہم بی بی سیدہ زینب پاک، پیکر صبر و رضا کربلا، امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، ان کے مزار شریف پر جب ہم جاتے تو بعض اہل شام میں یہ کہتے کہ آپ اس مزار پر کیوں جاتے، یہ ہمارا والا مزار تو نہیں؟ میں نے کہا یہ ہے ہی ہمارا،
یہ ہے ہی ہمارا، اور کربلا بھی ہمارا، کوفہ بھی ہمارا، نجف بھی ہمارا، یہ ہے ہی ہمارے۔ میں تو جب سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں حاضر ہوتا ہوں، میرے ساتھ جتنے بھی دوستوں نے سفر کیا تو وہ اس بات کو جانتے، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جب ہم آتے نا مولا علی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں تو مولا علی ہم سے خوش ہوتے، کیونکہ آج میرے مزار پر وہ آیا ہے جس کے سینے میں میرے 3 یاروں کی محبت ہے۔ ہم تو اس انداز میں بات کرتے، تو اس میں وہ ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا گیا، ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ جناب یہ والے مزارات اس گروہ کے، یہ والے مزارات اس گروہ کے۔ ہم نے کہا ہم تو گروہ ہے ہی نہیں، ہم تو ہیں اہل سنت و جماعت۔ 1400 سال سے وہی عقیدہ جو ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، سعد و سعید، طلحہ، زبیر، خالد، بلال، حسن، حسین اور یہ اس خاندان کا، ہم تو ان تمام سے محبت کرنے والے، مولا کائنات سے ہماری محبت، امام حسن سے، امام حسین سے، امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر سے، امام موسیٰ کاظم سے، امام علی رضا سے، امام حسن عسکری سے، اور حسنی، حسینی، عبد القادر جیلانی سے، اور ان تمام سے ہماری اتنی محبت ہے کہ بغیر کسی تفریق کے ہمارا امام یہ کہتا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اقجاریہ تو جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن پاک، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہما، میں اس گلدستے کو جب آپ چھیڑے نا تو ایسا جیسے کوئی کستوری ہو کہ آپ جتنا ملتے جائیں خوشبو بڑھتی جائے گی، خوشبو بڑھتی جائے گی۔ اب ان کے لیے گفتگو آپ کرتے جائیں، رات آپ کی ختم ہو جائے، میں تو کہتا ہوں زندگی ختم ہو جائے، حسن حسین کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ کربلا کی وادی میں ان کو شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد تاریخ میں ان کے نام باقی نہ رہیں گے، ہماری ریاستیں چمکتی رہیں گی، میں نے کہا کربلا کے اندر بھی وہ دیکھ کر حیران تھے کہ جس وقت میں سارے سر نیچے جھکے ہوئے تھے، اس وقت بھی کربلا کی وادی میں نیزے پہ لگا ہوا سب سے اونچا سر میرے حسین کا تھا۔ تو پھر تو وہ کربلا میں بھی تو زندہ ہی تھا نا، وہ جن گلیوں سے گزرے ان گلیوں کو وہ زندہ کر دے، جن وادیوں سے وہ گزرے ان وادیوں کو وہ زندہ کر دے۔ اور یزید کے 14 بیٹے، لیکن اس کا خاندان کہاں؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے کہا کہ میں یزید کا بچہ؟ کچھ لوگ ہیں وہ پرسنلی تو اس کے بچے نہیں ہوئے، لیکن وہ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور ابا اس کو بناتے ہیں، لیکن ایسا کوئی رشتہ آپ کو کنفرم نہیں ہوگا کہ یہ اولاد یزید ہے۔ لیکن امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا تو صرف ایک ہی لخت جگر تھا، کربلا کی وادی میں 14 سال اس کی عمر تھی۔ امام زین العابدین سجاد جن کا لقب ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ ایک ہی امام حسین کے تھے، لیکن حسینیوں کا وہ ایک لخت جگر کو میرے خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ پاکستان سے لے کر بر اعظم افریقہ بھی چلے جاؤ تو وہاں پر بھی حسینی نظر آتے۔ پوری دنیا میں حسنی بھی ہے، پوری دنیا میں حسینی بھی ہے۔ اس خاندان کو رب نے اپنے حبیب کے صدقے یہ برکت عطا کی۔ ہم نیکی کریں تو ایک اجر ہے، آل نبی تم نیکی کرو تو قرآن کہتا ہے اجرھا مرتین۔ اہل بیت آپ کے لیے 2 اجر ہیں، لیکن اس سے پہلے اہل بیت کے لیے ایک حکم اور آیا کہ اہل بیت سے اگر غلطی ہو، عام بندہ غلطی کرے تو 1 گناہ، اہل بیت اگر آپ سے غلطی ہو تو آپ کے لیے 2 گنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہ قرآن کے فیصلے سورہ احزاب کی یہ آیتیں۔ تو اہل بیت اطہار کو میرے خدا نے یہ ساری جو ہے وہ عظمتیں عطا فرمائی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اقلی صلاۃ و تسلیم، حضرت جعفر طیار سے بڑی محبت کرتے۔ ایک محفل میں صحابہ اکرام کہتے کہ ہم بیٹھے تھے اور ملک فتح ہوا تھا کوئی، اور اس فتح کے بعد صحابہ خوشی منا رہے تھے کہ کوئی جگہ بہت بڑی جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح کی تھی۔
آقا علیہ السلام بھی خوش تھے. اچانک جعفر تیار آئے. حضور کی نظر جیسے ہی جعفر تیار پر پڑی سرکار کی خوشی دگنی ہو گئی. یعنی صحابہ کے نے اپنے محسوس کیا کہ حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار بڑھ گئے حضرت جعفر تیار کو دیکھ کر. جن سے حضور اتنی محبت کریں آج میرے سرکار ان کو یوں فرما رہے. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ جن کے ایمان کمزور، نبی اور آل نبی کی محبت جن کے دلوں میں نہیں، ان کی زبانوں میں کوئی جو ہے وہ پکڑ اور گرفت بھی نہیں، جو آتا ہے منہ میں وہ کہہ دیتے. کہ جب پتا تھا کہ حسن اور حسین دونوں شہید ہوں گے تو مددگار آقا ان کو بچا لیتے. میں نے کہا بدبختو، تمہاری زبانوں میں تو کوئی گرفت آئی نہیں، جو لفظ آیا وہ تم نے بول دیا. یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے لیے آقا علیہ السلام نے فرما دیا میرا جعفر اب جائے گا جنگ موتا کے اندر، اور موتا کی لڑائی ہوگی اردن کی زمین پر. جنگ کا جھنڈا زید تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تم شہید ہو جاؤ تو جعفر تم نے سنبھالنا. جعفر جب تم بھی شہید ہو جاؤ تو عبداللہ بن رواحہ یہ جھنڈا تم نے پکڑنا. جب یہ بھی شہید ہو جائیں اس کے بعد کا میں نہیں بتا رہا، بس جھنڈا پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر اس روز فتح ہوگی. 3 کی شہادتوں کی خبر میرے سرکار دے دی. یہ میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. جنگ موتا اردن کی زمین پر اور میرے آقا مدینہ منورہ میں. اور آج حضور میرا جو ہے وہ لائف، جس کو عربی میں کہتے ہیں مباشر، وہ لائف خبر میرے آقا مدینہ میں موجود لوگوں کو دے رہے. جنگ کا جھنڈا زید کے ہاتھ میں بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھا اور کئی کافروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اب وہ بھی زخموں سے چور اور وہ جام شہادت نوش کر گیا. اب جنگ کا جھنڈا میرے چچا زاد بھائی جعفر کے ہاتھ میں. جس ہاتھ میں جھنڈا ہے کفار نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا، لیکن جعفر نے جھنڈا گرنے نہیں دیا. دائیں کو کاٹا تھا، بائیں سے جھنڈے کو تھام لیا. انہوں نے جب ان کے بائیں ہاتھ کو شہید کیا تو اب تو دونوں ہاتھ شہید ہو گئے. علم اسلام اب زمین پر آنے والا تھا، قربان ان بزرگوں کے بہتے ہوئے ان لہو پر کہ جو ان کے بازوؤں سے اس وقت جھڑ جھڑ کر گر رہے تھے. علم اسلام کو انہوں نے تب بھی گرنے نہیں دیا. دیکھنے والے دنگ رہ گئے جب جعفر نے اس جھنڈے کو اپنے دانتوں سے اٹھا لیا. یہ ہے خاندان مصطفیٰ بنی ہاشم. اور جعفر تیار نے اسی طرح سے جام شہادت نوش کیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آپ نے جھنڈا سنبھالا اور آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا. آقا نے فرمایا مسلمانوں اب تمہیں مبارک ہو، جنگ کا جھنڈا اب ان ہاتھوں پر آیا ہے جن ہاتھوں پہ رب نے آج فتح لکھی، اور یہ ہاتھ خالد ابن ولید کے تھے رضی اللہ عنہ. تو یہ ساری جو ہے وہ حضرت جعفر، یہ بخاری شریف کے مقدمے کے اندر اسی باب میں امام بخاری نے اس کو باندھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ہم نے دیکھا میرے چچا سید الشہداء امیر طیبہ شاہ بطھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو میرے رب نے فردوس کا اعلیٰ مقام عطا کیا. یعنی فردوس جنت کی سب سے اعلیٰ جنت، اور اس جنت میں بھی سب سے بلندی پر میرے چچا امیر حمزہ موجود تھے. جعفر بھی اڑ رہے تھے، عبداللہ بن رواحہ بھی پرواز کر رہے تھے، لیکن جعفر کی پرواز بلند تھی. میں نے رب کی بارگاہ میں کہا اے میرے مالک، دونوں صحابی، دونوں پیارے، دونوں میرے غلام، دونوں میرے چاہنے والے، دونوں ایک ہی رتبے، متقی پرہیزگار، جام شہادت دونوں نے ایک ہی جنگ میں حاصل کی، لیکن کیا بات ہے کہ جعفر کی پرواز بلند ہے. رب کریم نے فرمایا اس لیے بلند ہے کیونکہ اس کا خاندان بھی تو بلند ہے. تو یہاں پر نسبتوں کا یہ جو معاملہ کہ کون کہتا ہے کہ نسبتوں کا، نسبت میرے نبی کی سب سے اعلیٰ نسبت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان پیاروں کا یہ خاندان، اور اس انداز میں یہاں پر تو مسئلہ یہ کہ باتیں ختم ہو جاتی. سیدنا امام حسن آئے، ادھر امام حسین ہے. آقا علیہ السلام امام حسن سے فرمائے حسن حسین کو پکڑو. کیوں؟ بچپن سے ان کی تربیت، ان کو ورزش کرائی جا رہی، ان کے جسموں کو مضبوط کرایا جا رہا. یہ کوئی انداز ہوتا ہے کہ کربلا میں وہ ایسے بلک رہے تھے اور بچے رو رہے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں اور پینے کو کچھ نہیں. میں نے کہا تم کو پتہ ہی نہیں خاندان مصطفیٰ کے بارے میں، انہوں نے تو آنکھ کھولی تھی تب بھی چولہا بند تھا. اسی مشقت اور اسی حالات کے اندر یہ رہے تو ان کو ان چیزوں کی کوئی
پرواہ نہیں ہے، جن کے خاندان کے 10ویں پشت میں بھی اگر آؤ تو غریب نواز اگر چاہے تو ایک لوٹے میں انا ساگر کو بند کر دے، جن کے خاندان کے 10ویں پوتے کی یہ شان ہو کہ دریا کو وہ لوٹے میں سمیٹ دے، تو ان کے اوپر جو 10ویں دادا تھے حسین، ان کی شان کیا ہوگی؟ تو یہاں پر یہ ساری باتیں اس طرح نہیں، یہ تو ان کے لیے ایک عام سی بات تھی کہ مشقتوں میں رہنا، اور سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کل بھی ہم نے بات کی کہ کئی دن ہو جاتے تھے کاشانہ بطول میں چولہا نہیں جلتا، پانی نہیں ہوتا، تو انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا کیونکہ وہ اس موسم کے عادی ہو چکے تھے، ان کے لیے کوئی یہ چیزیں مانے نہیں رکھتی، یہ ساری ثانوی اور مانوی حیثیت کی چیزیں تھی، ان کے لیے کوئی یہ چیزوں کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مزے کی بات آپ دیکھیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار بھی موجود، تمام جوانوں کے سردار موجود، اور تمام جنتوں کے مالک بھی موجود، نبیوں کے امام بھی موجود، اور آقا علیہ السلام فرمائے حضرت امام حسن سے کہ حسن حسین کو پکڑو، تو ماں نے تڑپ کر کہا کہ حسن تو ویسے بھی بڑے، تو حمایت تو چھوٹے کی ہونی چاہیے کہ چھوٹا کمزور ہوتا، بڑا بڑا ہوتا، تو آپ بڑے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑو۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے فرمایا کہ جو بات میں حسن کو کہہ رہا ہوں وہی بات جبریل حسین کو کہہ رہے کہ فرشتوں کا سردار بھی یہاں پر موجود۔ میں نے کہا یہ ورزش اور یہ جو کشتی کا یہ منظر تھا، تو صرف یہ نہیں کہ یہ چند حضرات اس کو دیکھ رہے، نہ جانے اس مشاہدے کو وہ منظر کہ زمین سے عرش بری تک وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ جہاں پر سارے سردار موجود تھے، نبیوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار، جنتی عورتوں کی سردار، فرشتوں کا سردار جبریل، سارے وہاں پر موجود۔ تو اس گھرانے کی میں کیا بات کروں کہ نبی اور میرے سرکار کا گھرانہ کہ اس سے افضل جہاں میں کوئی گھرانہ نہیں ہے، لیکن گھرانہ افضل ہونے کے باوجود اس گھرانے نے جو قربانی پیش کی ہے، دنیا میں ایسی قربانی بھی کسی نے پیش نہیں کی۔ وہ سوال یہ ہے نا کہ عباس علمدار کا کربلا کی وادی میں بازو کٹا کہ نہیں کٹا، اور یہ روایت درست ہے کہ نہیں ہے، تو میں اس پر اپنی جو ذاتی میری رائے ہے اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں۔ حضرت عباس علمدار کے دونوں بازوؤں کا کٹنا میں کہتا ہوں بالکل حق ہے، بالکل حق ہے، اس لیے کہ جب میں نے اس خاندان کے اوپر میں جب گیا تو عباس علمدار کے چچا ہے جعفر طیار، اور جعفر طیار کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو ان کے چچا امیر حمزہ کے بدن کے 40 سے زیادہ ٹکڑے کیے گئے تھے احد کی وادی میں، اور جعفر طیار کے بدن کے جو بازو وہ کاٹ دیے گئے تھے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو جس خاندان کے چچا اور دادا کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہو چکے ہوں تو اسی خاندان کے عباس کے اگر ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہ خاندان کے اندر اس طرح سے شہادتیں تو ہوئیں، لیکن جو الفناک شہادت میرے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کی شہادت ہے، تو رب کریم نے اس خاندان کو پھر جو رتبہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو جو رتبے اور شان عطا فرمائی ہے، ایسے میرے حضور اپنے کاندھے پر حضرت امام حسن کو، امام حسین کو ایسے اپنے کاندھے پر اٹھا کر ایک نہیں ہمیشہ چلا کرتے تھے۔ حسن اور حسین دونوں سرور کونین کے کاندھے پر۔ تمنا تو جہاں بھر کو ہے کہ صدیق اکبر کو جب موقع ملا تو انہوں نے اس موقع کو جانے نہ دیا۔ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب قدموں میں ورم انہوں نے دیکھے کہ سوج گئے حضور کے پاؤں چلتے چلتے ہجرت کے وقت میں، تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کاندھے مچل رہے، اگر آپ شرف بخشے میرے ان کاندھوں کو تو سوار ہو جائیں، آپ کا ابو بکر آپ کو لے کر جانا چاہتا۔ جب حضور اتنا چلے ہیں تو صدیق اکبر آپ بھی تو اتنا ہی چلے ہیں۔ کہنا تم کو پتہ نہیں ہم نے عشق کا معیار کیا رکھا ہے، دودھ میرے آقا پیتے ہیں پیٹ میرا بھرتا، ہم تو اس معیار کے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ مسئلہ نہیں۔ ہاں ہمارے قدموں کو سکون تو تب ملے گا جب میرا نبی میرے کاندھے پر سوار ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور آپ کے کاندھے پر میرے سرکار تشریف لائے، اور صدیق اکبر آپ کی عظمت کو سلام ہے، تقریباً 2.5 میل کا یہ راستہ صدیق اکبر نے سرکار کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کیا۔
کاندھے پر اٹھا کر ایسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو لے گئے. مولا کائنات بھی اس شرف کی تلاش میں تھے. کبھی تو موقع ملے, وقت آ گیا, فتح مکہ ہو گیا اور قبلے کو جو ہے وہ بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے, کعبے کو جو ہے بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے, کچھ بت اونچی جگہ پر. تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے دیکھا موقع اچھا ہے, حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں سرکار میرے کاندھے پر تشریف لے آئے اور یہ اوپر جو ہیں ان کو آپ اپنی چھڑی سے گراتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی آپ بار نبوت نہیں اٹھا سکتے, ایسا کریں کہ آپ میرے کاندھے پر آ جائیں. ایک طرف اگر یہ فرمایا کہ آپ بار نبوت نہیں اٹھا سکتے, دل چھوٹا نہ کرنا, میرے کاندھے پر آ جاؤ, علی تمہارا مقام ہے. اور سرور کونین نے جب مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا, ابو بکر کے تو کاندھے پر آئے اور اب مولا کائنات کو اپنے کاندھے پر جب اٹھایا, بعد میں ساتھیوں نے پوچھا کہ علی وہ منظر کیا تھا کہ جب سرکار نے آپ کو کاندھے پر اٹھایا تھا؟ کہتے ہیں کہ بلا مبالغہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا ہاتھ جب میں اوپر کرتا تھا تو میرا ہاتھ عرش کے پائے تک پہنچ جاتا تھا. میں اس بلندی پر اس وقت اڑ رہا تھا کہ حضور نے مجھے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا. تو قربان ان دونوں شہزادوں کے کہ ہمیشہ حضور نے انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھایا, اور جب حضور لیٹے ہوتے تو اپنے سینے پر لٹایا, اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ کر ان کو تمام حکمتوں کے سمندر عطا کر دیے. ایک بات یہاں پر ابن عساکر نے لکھی بڑی مضبوط روایت کے ساتھ, اور ابن عساکر ان کو محدث شام کہا جاتا, اور مین جو شام کے وہ مزارات کا علاقہ جسے باب صغیر کہتے ہیں وہ علاقہ ابن عساکر کے نام سے منسوب ہے, یعنی اہل شام اس علاقے کو حی ابن عساکر کہتے ہیں. ابن عساکر کا محلہ بیچ چورنگی میں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے. ابن عساکر بہت بڑے عظیم محدث گزرے, اور وہ اسی مزارات کے ساتھ تمام کربلا والے جو ہیں ان کے سر انور ایک مقام پر مدفون ہے. اسی جگہ پر سیدنا بلال حبشی بھی اسی جگہ پر, حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم وہ نابینا صحابی جن کے لیے سورت اتری تھی عبس و تولا, یہ بھی یہاں پر موجود. بی بی سیدہ سکینہ ان کا مزار بھی یہیں پر ہے. علامہ شامی کا مزار, بی بی سیدہ فضا کا مزار, یہ سارے مزارات کا یوں سمجھ لیں ایک ایسا سمندر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ آسمان زمین پر اتر آیا. اتنے مزارات ایک ساتھ اسی جگہ پر. ابن عساکر نے اپنی سند جید کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نہیں کئی مرتبہ اپنی زبان مبارک ان شہزادوں کے منہ میں رکھی ہے, لیکن خاص طور پر امام حسین پاک کی وہ زبان, امام حسین کی زبان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے اس زبان کو لے کر اپنے منہ میں رکھ کر حضور اس کو چوسا کرتے. وجہ اس کی کیا؟ تو عقل اس پر دنگ کہ نانا اور نواسے کا یہ کون سا ایسا محبت کا تعلق کہ نانا نواسے کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر چوسے. تو اس پر علماء نے پھر یہ فیصلہ سنا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو فرمایا ہے کہ جس وقت میں ظالم اور جابر حاکم ہو اور اس کے سامنے اگر کوئی صدائے حق بلند کرے تو یہ جہاد ہے. حسین یہ تمہاری تیاری میں ابھی سے کروا رہا ہوں کہ جس وقت میں وقت کا ظالم جابر حاکم ہوگا, لوگوں کی زبانیں جب بند ہوں گی تو کربلا میں میرا حسین حق کہہ رہا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. تو رب کریم سے دعا ہے کہ میرے مالک ہم نے جو بھی اپنے الفاظ ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیے, اور پہلے ہی ہم نے تیری بارگاہ میں معافی کا جو ہماری درخواست تھی ہم نے پیش کی کہ ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ ہم ان بزرگوں کا نام بھی اپنی زبانوں سے لیں کہ جن کو تطہیر اور طہارت اور پاکیزگی مولا تو نے اپنی شان کے مطابق عطا کی ہے. ہمارے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت کو مرتے دم تک قائم فرما اور ہماری نسلوں کو عطا فرما, اور نہ صرف یہ کہ ہم ان کے ذکر کرنے والے بنے, مالک ہمیں مشن حسین کا سپاہی بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.